مجھے کر دے عطا قفل مدینہ۔ بابا جن جن اسلامی بھائیوں نے آج تک آپ کے لیے دعا کے لیے کہا یا آپ تک سلام پہنچانے کے لیے کہا اور میں نہیں پہنچا سکا، ان سب کے لیے دعا بھی کر دیں، ان سب کا سلام بھی قبول فرما لیں۔ وعلیکم السلام، یغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ جنہوں نے جو دعائیں تمنائیں SMS کی ہیں ان کے حق میں بھی بہتری ہو جائے، یہ بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتری فرمائے، جو جائز تمنائیں ہوں اس میں۔ باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض بے پردہ بے حیا عورتیں اس طرح کا جملہ کہہ دیتی ہیں، یا بعض مرد بھی شاید کہہ دیتے ہوں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے یا پردہ دل کا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس طرح کے سوال کا جواب، پردے کے بارے میں سوال جواب، جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہے کتاب، تو اس میں اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے، اور اس قول بدتر از بول میں ان قرآنی آیات مبارکہ کے انکار کا پہلو ہے جن میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 59 میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں۔ تو یہ ساری قرآنی آیتیں دل کے پردے کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ جسم کے پردے کے بارے میں۔ تو جو جسم کے پردے کا مطلقاً انکار کرے اور کہے کہ صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان جاتا رہا۔ شادی شدہ تھی تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، کسی کی مریدنی تھی تو بیعت بھی ختم ہوئی، اگر فرض حج کر لیا تھا تو وہ بھی گیا، نیز گزشتہ زندگی کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے۔ اپنے اس کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو اور شوہر اول ہی سے نئے سرے سے نکاح کرے۔ ہاں، اگر شوہر اول نکاح کرنا نہ چاہے تو کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور مریدنی ہونا چاہے تو کسی بھی جامع شرائط پیر سے بیعت ہو جائے، یعنی کوئی پچھلے پیر سے بیعت ہونا شرط نہیں ہے، کسی سے بھی چاہے تو ہو جائے۔ البتہ اگر کوئی پردے کی فرضیت کا قائل ہے مگر پردے کی کسی خاص نوعیت یعنی مخصوص طرز کا انکار کرتا ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے نہیں، تو پھر حکم کفر نہیں۔ کفر سے توبہ و نیز تجدید ایمان و تجدید نکاح کا طریقہ، یعنی کہ نئے سرے سے ایمان لانا، نئے سرے سے نکاح کرنا اور کفر سے توبہ کرنا وغیرہ کی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب والی کتاب کو ملاحظہ فرمائیے۔ حقیقت ہے کہ ظاہر دل کا نمائندہ ہے، دل اچھا ہوگا تو اس کا اثر خارج میں بھی ظاہر ہوگا، نہ باہر کے جسم پر بھی اس کا اظہار ہوگا، لہذا پردہ وہی کرے گی جس کا دل اچھا اور اللہ عز و جل کی اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف مائل ہوگا۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، یہ خیال کہ باطن یعنی دل صاف ہونا چاہیے، ظاہر کیسا ہی ہو، محض باطل ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اس کا دل ٹھیک ہوتا تو ظاہر
آپ یعنی خود ہی ٹھیک ہو جاتا. تو اصل میں اگر دل میں پردہ ہوتا نا، جس کو یہ دل کا پردہ کہتے ہیں، تو دل میں واقعی پردہ ہوتا ہے نا، پردے کی اہمیت دل کے اندر ہوتی، پردے کی محبت دل کے اندر ہوتی، تو ظاہر پر پردہ آ ہی جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ، صلوا علی الحبیب، صلوا علی الحبیب. ابا سوال. میرا نام محمد نوید، باب المدینہ کراچی. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے نا وہ ساس اور بہو کے حوالے سے جو مطلب بات سے ارشاد فرمائی تھی، تو الحمدللہ بہترین مدنی پھول امیر اہل سنت نے عطا فرمائے. تو میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ نے ساس اور بہو کے متعلق جو بتایا، اگر مطلب جو اسلامی بھائی ہے، جو گھر کا مطلب سربراہ ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرمائے کہ جب مطلب وہ بچوں کی امی کے مطلب ساس وغیرہ کے سامنے ہوتا ہے تو وہ ان کو جھاڑ دیتا ہے، پھر جب الگ سے کوئی ترکیب بنتی ہے تو پھر والدہ کو جھاڑ دیتا ہے. تو آپ نے جیسے ساس بہو کے بارے میں بتایا، اگر آپ اسلامی بھائی کو بھی کچھ مدنی پھول ایسے ارشاد فرما دیں کہ وہ دونوں سے ایسے معاملات رکھے کہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ جھگڑا وغیرہ نہ ہو. اللہ عز و جل امیر علیہ سنت کو اور مدنی چینل کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سائل نے خود ہی مدنی پھول دے دیا نا اپنے سوال میں. تو اب یہ کہ واقعی وہ اصل وہ بیچارہ جو نوجوان ہوتا ہے نا، وہ ساس بہو کے جھگڑے میں وہ خود بیچارہ بہت پستا بہت ہے. اب وہ جب آتا ہے تھکا ہارا، تو وہ بچوں کی امی جو ہے وہ کلاس لینی شروع کرتی ہے کہ تمہاری امی نے یوں بولا تو یوں بولا تو یوں بولا تو یوں بولا. اب وہ اس کو مطمئن کرے، تو پھر وہ امی انتظار کرتی کہ موقع ملے. تو امی کو جب موقع ملا تو ابھی کھانے کے ٹائم پر موقع ملا اس کو، تو امی شروع ہو جاتی کہ تیری بیوی نے یوں بولا تو یوں بولا تو یوں بولا تو یوں بولا تو یوں بولا. اب بیچارے کی بھوکی مر جائے، اس نے وہ تھکن اتار دی اس کی، اب اس نے بھوک مار دی. تو اس طرح بیچارہ وہ اندر اندر کڑتا رہتا ہوگا، جلتا رہتا ہوگا. تو بعد اس میں ایسا ہوتا ہوگا کہ بیوی کی فیور میں چلے جاتا ہوگا، کوئی مطلب ماں کی فیور میں چلا جاتا ہوگا، تو یوں بھی مسائل کھڑے ہوتے ہوں گے. تب اس میں کرنا پڑے گا انصاف، حکمت عملی اور انصاف. کہ جو غلط ہے اس کو غلط سمجھے، جس کی غلطی ہے، جبکہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی غلطی اگر اپنے بچوں کی امی کی ہے تو اس کو اگر ممکن ہے تو سمجھائے. بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا سمجھانا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ پاتی، ویسی مطلب اڑ سمجھ ہوتی ہے، نہ سمجھ. اور ویسے بھی جو وہ میں نے ناقصات ہوتی ہیں، ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بالکل یعنی کہ وہ ذہن بالکل یعنی کہ عجیب ہوتا ہے. ان کو آلو بولو تو بھنڈی سمجھ میں آتا ہے، بھنڈی بولو تو بینگن اٹھا لیتی ہے، نہیں سمجھ آتی. سمجھاؤ تو بالکل یعنی کہ وہ ایک دم گلے پڑ جاتی ہیں. یہ نفسیات ہوتی ہے ان کی، نہیں سمجھ آتی نہیں ان کو. تو ایسی صورت میں پھر دل سے برا جانور بیچارہ کر کیا سکتا ہے. اب وہ سمجھانے بیٹھتا ہے تو وہ جھگڑا کرے گی، وہ ہو جائے گا. اسی طرح ماں کو سمجھاتے وقت تو 112 بار غور کرنا پڑے گا کہ اس کو سمجھائیں گے تو اس کو فوراً شیطان بولے گا دیکھ اس نے جادو کر دیا ہے اور تیرا بیٹا اب اس کی فیور لے رہا ہے. بھلے ماں لاکھ غلط ہے، آپ بولو گے تو وہ اس نے یوں بولنا ہے کہ تیرے کو اس نے اپنی طرف کر لیا جادو کر کر کے، میں اس جادوگرنی چڑیل کو نہیں چھوڑوں گی. اب اور مصیبت کھڑی. اب اس پہ غور کرے کہ اگر میرے سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے تو سمجھائے، ورنہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قفل مدینہ. اس میں اپنے بچوں کی امی اگر سمجھدار ہے نا تو اس کو تھوڑا بہت حکمت عملی بتا رہا ہوں میں کہ اس کو اگر تھوڑا ذہن بنا دے نا کہ میری ماں اگر کچھ بولے نا تو تم صبر کر لیا کرو، سن لیا کرو، انڈرسٹینڈنگ کر لیا آپس میں کہ تم سن لیا کرو، کیونکہ میں اب ماں ہے، میں اس کو سمجھا نہیں سکتا،
میں تم کو سمجھا سکتا ہوں، تم میرا تعاون